بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بیوٹیفل اسلام کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان اور بخشنے والا ہے کہ اگر وہ رحم فرمانے پر آ جائے تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر پکڑنے پر آ جائے تو ایک چھوٹی سی غلطی سے بھی بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر کے انسان کو باعث عبرت بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی انسان کا ذکر کرنے والے ہیں جس کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کے 24 سال مسلسل حج، نماز اور روزے رکھنے کے باوجود بھی اس کے یہ تمام اعمال قبول نہیں کیے۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر لاکھوں کروڑوں کا مجمع دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کا حج قبول بھی ہے یا نہیں۔ رات کو مجھے خواب میں غیب سے آواز آئی، ان تمام لوگوں کا حج قبول ہے سوائے ایک آدمی کے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے اور وہ بلخ کا رہنے والا ہے۔ اس کو جا کر بتا دو کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ دوستوں، مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً میں نے اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ آدمی ہے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے ایک خیمے میں رہتا ہے اور رات ساری عبادت کرتا ہے اور دن سارا روزہ میں گزار دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب لوگوں سے اس کے بارے میں ایسا سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کے بارے میں نے جو سنا ہے وہ تو بہت حیرت انگیز۔ جب میں اس آدمی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ نوافل ادا کر رہا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ آدمی میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ حضرت مالک بن دینار ہیں اور مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج اس سال بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ جب اس کے منہ سے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ لوگوں کا بڑا اچھا گمان ہے تیرے بارے میں اور تیری بصارت بھی بڑی کمال ہے، لیکن تیرا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تیرے حج قبول نہیں ہو رہے اور تیری یہ عبادتیں ضائع جا رہی ہیں، اور یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں کٹا ہوا ہے؟ وہ شخص میری یہ باتیں سن کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے کہا میں ناراض نہیں ہوں گا تو مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ وہ شخص روتے روتے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت و شہرت سے نوازا تھا، لیکن میں برائی کی راہ پر چلتا اور اللہ کے حکم سے منہ پھیرتا۔ ایک دن جب میں شراب پی کر گھر آیا اور اپنی ماں سے کھانا مانگا تو اس نے مجھے ڈانٹا، تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا جس سے وہ جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میں ساری رات نشے میں دھت رہا اور لوگوں کا شور و غل سنتا رہا۔ صبح جب میں باہر نکلا تو میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا جو بندہ اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیا بنے گا۔ اور جب میں نے ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس سے تو رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ رات دن چلاتا رہا اور غصہ میں آ کر اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا اور اپنی تمام مال و دولت غریبوں میں بانٹ دی اور سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور خود یہاں جنگل میں آ بسا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ میں ہوں ہی اسی قابل، آپ اللہ سے دعا کیجیے، آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ لیکن میں اسے اسی حال میں چھوڑ کر واپس آ گیا، اور جب میں سویا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک تم اسے اسی حال میں چھوڑ کر آ گیا، تم اسے حوصلہ بھی دے سکتے تھے اور اللہ کی رحمت کی بشارت بھی دے سکتے، اب جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اللہ تمہیں تمہارے ہی ماں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن قیامت کے وہ اس کی ماں اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش کرے گی کہ اے میرے اللہ، میں نے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کی تمام مشکلیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دور کی، تو آج اس نے اپنے ہی ہاتھ سے مجھے جلا کر مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی یہ بات سن کر
فرشتوں کو بولے گا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، اس نے اپنی ماں کو جلایا ہے تو آج تم اس کو جہنم میں جلا دو۔ تو جب اس کو فرشتے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے تو بار بار وہ پیچھے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ایک بار بھی دیکھے گا، دوسری بار بھی، اور تیسری بار جب وہ دیکھے گا تو رو کر کہے گا اے میری امی جان، مجھے فرشتے لے کر جا رہے ہیں اور مجھے یہ جہنم میں جلا دیں گے، تم مجھے معاف فرما دو۔ اس کی ماں جب اپنے بیٹے کو جہنم کی طرف جاتا دیکھے گی تو اس کا دل موم ہو جائے گا اور وہ روتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرے گی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا اور اسے بولے گا کہ میں نے آج تجھے تیری ماں کے صدقے معاف فرما دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔